میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العالمین نے جناب شیخ عبد القادر جیلانی شہباز لامکانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کو بڑی عظمت، بڑی شان، بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ کائنات میں بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، نبیوں کے بعد بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، لیکن آپ ہر ہستی کی سیرت اور ان کے کردار کو اٹھا کے دیکھ لو، ہر ہستی سے کسی نہ کسی نے اختلاف کیا ہے، ہر ہستی کی کسی نہ کسی نے مخالفت کی ہے، کسی سے مفسرین نے اختلاف کیا ہے، کسی سے محدثین نے اختلاف کیا ہے، کسی سے فقہاء نے اختلاف کیا ہے، کسی سے متکلمین نے اختلاف کیا ہے، کسی سے علماء نے اختلاف کیا ہے، کسی سے مشائخ صوفیاء نے اختلاف کیا ہے، کسی سے وقت اولیاء نے اختلاف کیا ہے، لیکن میں قربان جاؤں جناب شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، اتنی شان عطا فرمائی ہے، اس کائنات کے اندر بڑے بڑے مفسر بھی آئے، بڑے بڑے محدث بھی آئے، بڑے بڑے مجتہد بھی آئے، بڑے بڑے فقہاء بھی آئے، بڑے بڑے متکلمین بھی آئے، بڑے بڑے مجتہد بھی آئے، بڑے بڑے علماء بھی آئے، بڑے بڑے صوفیاء بھی آئے، لیکن مفسرین بھی عبد القادر جیلانی کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، متکلمین بھی عبد القادر جیلانی کے سامنے سر جھکا کے کھڑے نظر آتے ہیں، فقہاء بھی سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں، علماء وہ بھی سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے وقت کے پیر اور صوفیاء و مشائخ دیکھو وہ بھی عبد القادر جیلانی کے سامنے سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علماء بھی آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، فقہاء بھی، صوفیاء بھی، مشائخ بھی، بڑے بڑے محدثین بھی آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب عبد القادر جیلانی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام مرتبہ دیا، ایک مرتبہ بغداد شریف کے 100 ٹاپ کلاس کے علماء اور فقہاء جو وقت کے بہت بڑے امام تھے اور فقہ کے اندر جنہیں بڑی مہارت اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ پوری مشاورت کے ساتھ، پوری میٹنگ کے ساتھ جناب عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آئے اور پورا ایک پلان بنا کے آئے کہ آج عبد القادر جیلانی کے پاس جائیں گے اور ہر بندہ اپنی طرف سے علمی سوال لے کر جائے گا اور جا کر ہم سارے کے سارے عبد القادر جیلانی سے سوال کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کے پاس اللہ نے کتنا علم عطا فرما رکھا ہے۔ 100 ٹاپ کلاس کے علماء کے جناب عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں عبد القادر جیلانی جو بیٹھے ہوئے تھے، سر جھکا ہوا تھا، نگاہیں جھکی ہوئی تھی، وہ جا کر آپ کی محفل کے اندر، آپ کے مجلس کے اندر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ابھی آپ نے نگاہیں اٹھائی نہیں، کوئی بات کی نہیں کہ آپ کے سینے سے جو نور نکلا نا اور جا کر ان کے سینوں کے اوپر لگا، پوری محفل اس نور سے منور ہوگی، بس اس نور کا نکل کر ان کے سینوں پر لگنا تھا۔ ان کے پاس جتنا علم تھا اللہ نے سارا کا سارا علم ان سے سلب فرما دیا، سب کا علم سلب ہو گیا، چھین لیا گیا، سارے علم سے محروم ہو گئے۔ عبد القادر جیلانی نے نگاہ اٹھائی، فرمایا کون ہو، کہاں سے آئے اور کیوں آئے؟ اب سارے کے سارے خاموش ہو گئے، چونکہ جو سوال لے کر آئے تھے وہ سارے کے سارے بھول گئے، جو اللہ نے علم دیا تو وہ سارا کا سارا سلب ہو گیا، سارے کے سارے خاموش ہو گئے، جب کوئی جواب نہیں عبد القادر جیلانی اٹھے جا کر منبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، ایک کو مخاطب کیا، فرمایا فلاں سن تیرا سوال یہ تھا، تیرے سوال کا جواب ہے۔ پھر دوسرے کو مخاطب کیا، فرمایا سن تیرا سوال یہ ہے، تیرے سوال کا جواب یہ ہے۔ تیسرے کو مخاطب کیا، فرمایا سن تیرا سوال یہ ہے، تیرے سوال کا جواب یہ ہے۔ 100 علماء اور فقہاء آئے تھے سوال کرنے، علم کا امتحان لینے کے لیے، مگر علم سے بھی محروم ہو گئے، سارے کے سارے سوال بھول گئے۔ عبد القادر جیلانی نے سب کے سوال بھی بتائے، سب کے جواب بھی بتائے، اس وقت سب کے سوال اور جواب دے، سارے کے سارے آپ کے قدموں میں گر کر ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، عبد القادر جیلانی تیرے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ نے ساری کائنات میں سے بڑھ کر تجھے علم کی دولت عطا فرمائی۔ عبد القادر جیلانی تیرے علم کی بھی کوئی انتہا نہیں، تیری ولایت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔